تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ابھی میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کتنی مخلوق کو پیدا کیا ہوگا، آج ہم گننے سے قاصر ہیں، ہم نہیں گن سکتے اللہ کی اتنی مخلوق ہے۔ اللہ نے اتنی مخلوق پیدا، ہماری عمریں 30 سال 40 سال 50 سال کو ہونے آ گئی۔ کبھی ایسی چیز نظر آ جاتی ہے جو ساری زندگی ہم نے نہیں دیکھی، کبھی بیٹھے رہتے ہیں کیڑا گزر جاتا ہے جس کو ہم نے ساری زندگی نہیں دیکھی، ایک دم سامنے سے گزر جاتا۔ کبھی فون لے کر یوٹیوب کھولتے ہیں تو ایسے مناظر نظر آتے ہیں زندگی میں کبھی اس کا تصور نہیں کیا تھا۔ کبھی مچھیاں ایسے نظر آتے ہیں جس میں ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ نے اتنی مخلوق پیدا کی ہے جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، اور ان تمام مخلوق میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو سب سے بہترین صورت میں پیدا فرمایا۔ انسان کے لیے شرف کی بات ہے کہ اللہ نے اتنی مخلوق میں سب سے زیادہ خوبصورت انسان کو بنایا ہے، اور اللہ نے انسان کو اتنی نعمتوں سے سرفراز کروایا ہے، اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اگر ہم ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھے، اگر ہماری عمر 10,000 سال کی اللہ عطا کر دے تو ہم اس کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ کیوں عطا کی اللہ تعالیٰ نے؟ ہم نے کچھ ایسا کام کیا تھا جس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی؟ ہمارے کام تو ایسے ہیں جسے دیکھ لے تو اللہ ہماری نعمتیں لے لے، ایسے کام ہماری زندگی ہے، مگر ہر روز ایک نئی نعمت سے سرفراز فرما۔ تو اللہ نے اتنی مخلوق کو پیدا فرمایا، اس میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ تمام مخلوق میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ وہ جو نوری مخلوق ہے، فرشتے ہیں اللہ کے، ان نوری مخلوق کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ مقام نہیں دیا جو انسان کو اللہ نے مقام دیا۔ میرے دادا حضرت فرماتے ہیں فرشتوں کی تمنا ہے کہ انسان ہو جائیں، اور انسان کو نہ آیا انسان ہونا۔ تو اللہ نے اتنی مخلوق پیدا فرمائی، اس میں اللہ نے انسان کو سب سے خوبصورت پیدا فرمایا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کے بزرگ ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ آج جس کے کتابوں پر دنیا سرچ کر رہی ہے وہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ۔ ایسے آپ کے اقوال ہیں کہ آج دنیا تنگ ہے آپ کے اقوال کے ساتھ۔ یہ انسان کے جملے نہیں ہے، آج دنیا کہہ رہی ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے ویسے اپنے مکتوبات لکھے۔ تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی وہ 3 قسم کی مخلوق ہے۔ جتنی مخلوق ہے 3 قسم کی مخلوق ہے۔ پہلی مخلوق وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل دی ہے، نفس نہیں دی ہے۔ اسے عقل تو ہے وہ مخلوق کو، مگر نفس نہیں ہے۔ وہ مخلوق فرشتے ہیں۔
فرشتوں کو اللہ نے عقل دی ہے، نفس نہیں ہے ان کے پاس، نفس کا مادہ نہیں ہے ان کے پاس، رب کی نافرمانی نہیں ہے ان کے پاس، کیونکہ اللہ نے وہ مادہ ہی نہیں دیا فرشتوں میں۔ ہر لمحہ اللہ کی عبادت میں گزارتے وہ فرشتے، ایک لمحے کے لیے وہ رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ کرے بھی تو کیسے؟ اللہ نے انہیں وہ مادہ ہی نہیں دیا، وہ نفس ہی نہیں دیا کہ فرشتے گناہ کر سکے۔ تو یہ مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل دی ہے مگر نفس نہیں دی، اور دوسری مخلوق ہے جسے اللہ نے نفس دی ہے مگر عقل نہیں دی ہے۔ شہوت ہے ان کے پاس، وہ شہوت کے شکار ہوتے ہیں مگر انہیں اللہ نے عقل نہیں دی ہے، وہ جانور ہے۔ آپ دیکھیں جو جانور 100 سال پہلے جو حرکت کرتا تھا آج بھی وہی کرتا ہے، جو بکری گھاس کھاتی تھی وہ آج بھی گھاس کھاتی ہے، جو کتا گلی میں بھونکتا تھا وہ آج بھی بھونکتا ہے، جو گاڑیوں کے پیچھے بھاگتا تھا وہ آج بھی بھاگتا ہے، جو چھچڑے کھاتا تھا وہ آج بھی چھچڑے کھاتا ہے۔ آپ ایک ہاتھی کو لے لیجئے، اسے چھوٹے رہنے اس کے پیر میں ایک چین باندھ دیتے ہیں تو وہ چین کو کھینچتا ہے اپنے پیر سے تو نہیں ٹوٹتی، ایک بار کرتا، 2 بار، 3 بار، 4 بار کوشش کرتا ہے، نہیں ٹوٹتی۔ اب اسے عقل نہیں ہے، یہ ذہن میں بٹھا لیتا ہے اپنے، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہ ٹوٹنے والی نہیں ہے بلکہ یہ اپنے ذہن میں بٹھا لیتا ہے کیونکہ انہیں عقل نہیں ہے۔ اور جب یہ بڑا ہو جاتا ہے، جب بھی دیکھے اب وہی چین باریک اس کے پیر میں رہتی ہے اور اسے توڑنے کی بھی کوشش نہیں کرتا، کیوں؟ اسے عقل ہی نہیں ہے۔ تو دوسری مخلوق کو اللہ نے نفس دی ہے مگر عقل نہیں دی ہے، وہ جانور ہے۔ اور تیسری مخلوق اللہ کی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے عقل بھی عطا فرمائی ہے، نفس بھی عطا فرمائی ہے، وہ انسان ہے۔ عقل بھی ہے، نفس بھی ہے انسان کے پاس، اور جب انسان اپنی عقل کا استعمال کر لیتا ہے تو مسجد ملائکہ بن جاتا ہے، فخر ملائکہ بن جاتا ہے، اور جب اپنے نفس کے قابو میں ہو جاتا ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ جو انسان نفس کے قابو ہو گئے، شیطان کے نقش و قدم پہ چلتے ہیں، نفس کے پیروکار ہو گئے، یہ جانور سے بدتر ہے۔ تو عقل انسان کو مسجد ملائکہ بنا دیتی ہے اور نفس انسان کو ذلیل و خوار کر دیتی۔ اسی لیے کہا تھا کسی شاعر نے، زندگی بے بندگی شرمندگی بول، زندگی میں بندگی ہوگی تو یہ زندگی تو جہاں کی راحت بن جائے گی، اگر زندگی میں بے بندگی رہے گی دو جہاں میں شرمندگی ہوگی، کوئی نہ کوئی سبب سے شرمندگی ہوگی، لوگ عزت کرتے ہوں گے جب مگر اپنا چہرہ دیکھو گے تو شرمندگی ہوگی، کیونکہ زندگی میں بندگی نہیں ہے۔ تو انسان عقل کا جب استعمال کرتا ہے تو مسجد ملائکہ بن جاتا ہے۔ وہی شعر فرشتوں کی تمنا ہے کہ وہ انسان بن جائے، کیوں؟ فرشتے جانتے جو انسان ہے وہ عام نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ یہ فرشتے جانتے تھے کہ انسان جو ہے یہ جو 2 پیر کا جانور ہے انسان، اگر یہ اپنے عقل کا استعمال کر لے تو وہ یہ مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کے ذریعے رب کی معرفت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا ہے تو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ انسان میرا راز ہے اور میں انسان کا راز ہوں۔ اے انسان، دنیا کی تمام مخلوق تجھے پہچاننے سے قاصر ہے، تجھے کوئی پہچاننے والا ہے تو تیرا رب ہے، اور اگر کوئی مجھے پہچاننا ہے، کسی کو میری معرفت حاصل کرنا ہے تو انسان وہ تو ذریعہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم ہے کیا؟ انسان کی حقیقت کیا ہے جو آج ہم نے موضوع رکھا ہے؟ انسان کی حقیقت کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں پیدا ہو گئے، بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، پھر ہمارا انتقال ہو گئے، دنیا سے رخصت کرے، کیا انسان کا یہ مقصد ہے؟
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کبھی ہم بیٹھ کر سکون سے آرام سے کبھی یہ سوچے یہ حدیث کا مفہوم کیا ہوگا، یہ حدیث کی حقیقت کیا ہوگی کہ اللہ فرما رہا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے آپ کو اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا راز ہے انسان کی اور رب کی معرفت میں؟ انسان کبھی اپنے حقیقت پہ غور کرے، جب غور کرتا ہے تو انسان پتہ چلتا ہے اس کی حیثیت وہ گندے پانی کی اگر کپڑے پہ لگ جائے تو ناپاک ہو جائے کپڑا، وہ حیثیت ہے۔ اور انسان کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دے دیا، فرماتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ کیا بات ہے انسان میں، کچھ تو ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے۔ اللہ کی ہر بات حکمت سے پر ہوتی ہے، حکمت سے بھری پڑی ہوتی ہے۔ کسی کو ایک اللہ راز فہم کھولتا ہے، کسی کو دو، کسی کو اللہ تعالیٰ سبوں دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات میں لاکھوں حکمتیں اللہ کی چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو کیا بات ہے جو اللہ نے کہا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ میرے پیر و مرشد سید شاہ عبد الرحمن حسن خادری صاحب فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح میں آپ فرماتے ہیں کہ سنو، ہمیں ہمارے پیر نے کہا تھا، سید شاہ طاہر رضوی قادری شدرشیوت جامعہ نظامیہ نے کہا تھا اس حدیث کا خلاصہ۔ آپ فرماتے ہیں انسان کبھی بیٹھ جا تنہائی میں، کبھی بیٹھ جا اور اپنی ذات پر غور کر، اپنی ذات پر غور کر۔ پہلے تو اپنی آنکھوں پر غور کر، اپنے دیکھنے پہ غور کر، تو تجھے یہاں سے رب کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو اپنے آپ کے دیکھنے کو دیکھ، آج تیری ترقی کو دیکھ۔ آج تو یہاں بیٹھتا ہے تو لاکھوں کلومیٹر دور تو یہاں سے دیکھ لیتا ہے، تو سوچ تیری ترقی کا عالم کیا ہے، تیرے دیکھنے کا عالم کیا ہے۔ تو سوچ جس نے تجھے پیدا کیا ہے تو اس کے دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں سے انسان رب کی معرفت پانا شروع کر دیتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں اے انسان، جو اللہ نے تیرے منہ میں جو زبان دی ہے، اسی لیے کسی نے کہا تھا یہ لفظ ہی ہے جو انسان کے دل میں اتر جاتے ہیں، دل سے اتر جاتے ہیں۔ جو انسان جو اللہ نے زبان دی ہے اس پر غور کرے، کبھی اللہ نے کوئی مقام دیا تو اس پر غور کرے۔ اللہ نے کہا بھی اگر آپ کو MLA بنایا ہے تو آپ کی زبان کا پاور آپ بہتر جانتے ہیں، MP بنائے ہیں تو MP کا پاور بہتر جانتے ہیں اس کی زبان کا۔ اگر اللہ نے CM بنایا ہے تو اس کی زبان کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ اللہ نے اگر PM بنایا ہے تو اس کی زبان کی ایک طاقت ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ اپنے اپنے مقام پر فائز ہے۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت دی ہے تو تم جو بولو گے MLA تمہارے ایریے میں وہی ہوگا۔ اے MP تم جو بولے گے MLA وہی سنو گے۔ اے CM تو جو بولو گے MP وہی سنے گا۔ اے PM تو وہی بولے گا، وہی سنے گا CM جو MP بولے گا۔ کیوں؟ اللہ نے ایک مقام دیا ہے۔ تو تمہارے بولنے میں یہ اثر ہے، تمہارے بولنے میں یہ اثر ہے، تو اللہ کے بولنے میں کیا اثر ہوگا یہ غور کریں۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ اللہ کی شان کن ہو جا فیکون ہو جاتا ہے، یہ شان ہے اللہ کی۔ تو انسان غور تو کرے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ جب انسان اپنے عقل کا کام شروع کرتا ہے، سب سے پہلے وہ کسی چیز پر غور کرتا ہے تو وہ دنیا پہ غور کرتا ہے، اور اللہ اسے جب توفیق دے دیتا ہے تو یہ سمجھ جاتا ہے یہ دنیا گھٹیا شے کا نام ہے، اور عربی میں دنیا کے لفظ کے معنی بھی گھٹیا شے کے آتے ہیں۔ اب یہ سمجھنے لگ جاتا ہے دنیا نام ہے مطلب کا، دنیا نام ہے مطلب کا، بغیر مطلب کے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا، الا ماشاءاللہ ہوں گے 100 میں 1۔
کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو مطلب کے تحت کرتا ہے. وہ ماں باپ کی بات الگ ہے، مگر آج بھی کئی ماں باپ ایسے نظر آتے ہیں جو اولاد کو پالتے ہیں تو ان سے امید رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے بڑھاپے میں سہارا بنے گا. تو یہ دنیا مطلب کا نام ہے. تو یہ سمجھ جاتا ہے یہ دنیا فانی شے ہے. یہاں پر کتنے بھی وفا کر لو، بے وفائی کا لگام، بے وفائی کا داغ ہمارے کردار پر لگا کے رہے گی دنیا. تو یہ سمجھ جاتا ہے اور فوراً رب کی طرف متوجہ کرنے لگتا ہے. جب عقل سے کام لیتا ہے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر کہتا ہے مالک مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے. تب اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے. کیا فضل فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے دین کی توفیق عطا فرما دے، دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کوئی عالم دین کو بھائی کیا یہ لے کر بیٹھ گئے، کیا یہ دین کی بات کرتے ہیں، کیا یہ جہاں پکڑے ہوئے دین کی بات کرتے ہیں. جب کرے اللہ اور رسول کی بات کرتے ہیں. سن لو جو اللہ اور رسول کی بات کرتا ہے وہ وہی شخص ہوتا ہے جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. تو جب اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے. اور جب اللہ اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے دل میں اپنی محبت کی چنگاری چھوڑ دیتا ہے. اب انسان رب کی محبت کے تلاش میں پھرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ سے اس کا لو لگ جاتا ہے، اللہ کی طرف وہ متوجہ ہو جاتا ہے. جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو دنیا کا بھی قانون ہے کہ محبوب کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، محبوب کے لاڑ اٹھائے جاتے ہیں، محبوب کی ہر بات پر لبیک کہا جاتا ہے. کیوں؟ یہ محبوب ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. تو جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کا فرما بردار ہو جاتا ہے. پہلے فرما برداری کیا کرتا ہے معلوم انسان؟ اللہ اور رسول نے جو چیز اس پر فرض اور واجب کر دی اس پر وہ لبیک کہتا ہے، شریعت کا پابند ہو جاتا ہے، فرائض کا پابند ہو جاتا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ فرائض ادا کرتا ہے اس کے بعد کثرت نفل کرتا ہے، یعنی نفلی روزے رکھتا ہے، نفلی نمازیں پڑھتا ہے، نفلی حج کرتا ہے، نفلی عمرے کرتا ہے، نفلی ذکر کرتا ہے، نفلی خیرات کرتا ہے. جب یہ بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا انعام دیتا ہے؟ جب یہ کثرت عبادت کر دیتا ہے، عبادت میں کثرت کر دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا کر دیتا ہے. یعنی اللہ اسے اپنے قریب بلا لیتا ہے. کتنا قریب بلاتا ہے، کتنا قریب بلاتا ہے. اللہ خود فرماتا ہے میں اتنا قریب کر لیتا ہوں، اسے اپنا دوست بنا لیتا ہوں، یعنی اپنا ولی بنا لیتا ہوں، اپنے اولیاء میں اسے شامل کر لیتا ہوں جب بندہ کثرت نفل عبادت کرتا ہے. تو جب اللہ کسی کو اپنا دوست بنا لیتا ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے وہ شان عطا فرماتا ہے جو ہم دیکھنے سے حاصل ہو جاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عام اپنی ہے، عام اپنی نہیں ہوتا جو اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے بندو تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو انسان تمہارے سامنے میرا فرما بردار ہے، جو میری اطاعت کرتا ہے، تم اسے عام سمجھتے ہو؟ نہیں، سنو، دیکھنا اس کا عام نہیں ہے. یہ آنکھیں اس کی ہوتی ہے، دیکھنا میرا ہوتا ہے. کانیں اس کی ہوتی ہے، سننا میرا ہوتا ہے. زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا میرا ہوتا ہے. یہ مقام اللہ انسان کو عطا کر دیتا ہے. عام مقام نہیں ہوتا انسان کو جو اللہ نے مقام دیا ہے. اور آج ہم اپنے آپ کو بھول کر اس دنیا میں کھو گئے، اپنے حقیقت کو بھول گئے ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے اور دنیا میں لگ گئے ہیں. اس قدر دنیا میں لگ گئے ہم اپنی آخرت کو بھول گئے، اپنے رب کو بھول گئے جس نے اپنے پر ہمارے پر کروڑا احسان کیا. آج ہمارا کام کیا رہ گیا؟ لوگوں کے ٹانگیں کھینچنا ہمارا کام رہ گیا. دنیا دار کو بھی نہیں چھوڑتے اور اتنی بدبختی ہماری ہو گئی ہم دین دار کو بھی نہیں چھوڑتے. جو اللہ اور رسول کے لیے صبح شام ایک کر دیتا ہے، اللہ اور رسول کے دین کے لیے صبح شام ایک کر دیتا ہے، اس پر ہم کمنٹ کرتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے اس دن سے جب قیامت کا دن ہوگا.
کسی کا حال آپ بہتر نہیں جانتے، آپ ظاہر پر فتویٰ نہیں دے سکتے، اس کے دل کا حال اس کا رب جانتا ہے، کس لیے کہا تھا، کس وجہ سے کہا تھا، اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ اور آج ہم ایسے کمنٹ دیکھتے ہیں جو ہمت کرتا ہے دین کے کام کرنے کی، اس کی ہمت بھی پست ہو جاتی۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کبھی غور و فکر کریں کہ اللہ نے انسان کو کیا بنا دیا۔ حدیث قدسی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ اگر کسی شے میں سمانا چاہتا ہے تو اسے کوئی شے نہیں اپنا سکتی، چاہے وہ پہاڑ کی بلندیاں ہو، چاہے سمندروں کے کنارے ہو، چاہے وہ جو چیز ہو، اللہ کسی شے میں سماتا ہے تو مومن کا قلب ہے، یعنی دل ہے، مومن کا دل ہے جس میں اللہ تعالیٰ سماتا ہے۔ اور آج ہم اسی سے آج محروم ہے، اپنے دل کو خالی کر ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ غور و فکر کریں اپنی زندگی میں کیسے ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ اور رسول ہماری زندگی سے خوش ہے یا ناراض ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں سنو، تم یہ دل کو عام دل نہ سمجھو، یہ قلب کو عام نہ سمجھو، یہ قلب وہ ہے جو مومن کا وہ قلب ہے جسے عرش اللہ کہا جاتا ہے، یہ اللہ کا عرش ہے، مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے۔ اور آج ہم اس دل میں گندگی بھر کر رکھ لی، لوگوں کی حسد ہمارے دلوں میں، لوگوں کا تکبر ہمارے دلوں میں، لوگوں کا کینہ ہمارے دلوں میں، لوگوں سے بغض ہمارے دلوں میں، رشتہ داروں کی ترقی ہمارے دلوں میں، رشتہ داروں کی بستی بے خوشی ہمارے دل میں، یہ حال ہمارا ہو گیا۔ جبکہ دل یہ اللہ کا عرش ہے، دل وہ مقام ہے جس میں اللہ سما سکتا ہے۔ اور آج ہم اس دل کو کیا حال بنا کر رکھیے، سوچے اپنے زندگیوں پر غور و فکر کرے کہ اللہ نے ہمیں کیا بنا کر بھیجا تھا دنیا میں، ہم نے کیا کر دیے۔ جس نے اپنے عقل کا استعمال کر دیا، انہی میں ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی بشارت ان کے آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک میرا بیٹا آئے گا، اگر علم کتنے بھی دور چلے جائیں یا علم بڑے بڑے سیاروں میں چلے جائیں، وہاں سے بھی میرا بیٹا لے کر آئے گا۔ محدثین اس کی شرح میں لکھتے ہیں، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ نے یہ علم آپ کو عطا کیا تھا۔ اور آپ کا فہم کا یہ عالم ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے بیوی سے کہا تھا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق ہے۔ اب یہ پریشان ہو گئی کیونکہ انسان اپنے بارے میں اپن بہتر جانتا ہے، وہ پریشان ہو گئی کہ کیا کہہ دیا شوہر نے، اگر چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو طلاق۔ اب یہ مفتی اکرام کے پاس پھرنے لگی، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، ہر کوئی کہتا تھا کہ تمہیں طلاق ہو گئی کیونکہ تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں۔ مایوس ہو گئی تو کسی نے کہا، مایوس نہ ہو، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور اپنا مسئلہ سنا، ہو سکتا ہے کچھ حل نکل جائے۔ تو عورت سن کر گئی اور کہا امام اعظم کے پاس پہنچ کر کہ میرے شوہر نے کہا اگر میں چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں تو مجھے طلاق ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا کہا لوگوں نے؟ کہا کہ طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مسکرایا اور کہا کہ جاؤ، تمہیں طلاق نہیں ہوئی۔ اب یہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، حضرت میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ میں اپنے حال کو بہتر جانتی ہوں، اپنی خوبصورتی کو بہتر جانتی ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں، چاند سے زیادہ میں تو خوبصورت نہیں ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ فرشتوں کے بارے میں نہیں کہا اللہ نے، یہ چاند کے بارے میں نہیں کہا، یہ سورج کے بارے میں نہیں کہا۔ کسی کو اللہ نے خوبصورت کہا تو انسان کو کہا تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو اللہ نے یہ فہم عطا کیا تھا، یہ عقل عطا کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اور آج ہم یہ عقل لوگوں کو لڑانے میں لگا دیتے ہیں، یہ عقل ایک بھائی سے دوسرے بھائی کو لڑانے میں لگاتے ہیں، یہ عقل رس سے دور جانے میں لگا دیتے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑنے میں نہیں لگاتے، اللہ سے دوڑنے میں لگاتے۔ حکم تو یہ ہوا تھا کہ اللہ کی طرف دوڑو، مگر اللہ سے ہی ہم دوڑتے ہوئے نظر آتے۔ تو انسان اپنے آپ کو پہچانے، اللہ نے انسان کو کیا بنایا ہے۔ یہ عام انسان عام چیز نہیں ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تب اللہ اس کے ساتھ وہ معاملات کرتا ہے کبھی انسان ذہن و گمان میں نہیں سوچ سکتا۔ انسان کی حقیقت کیا ہے پتہ ہے؟ جس مٹی سے انسان پیدا ہوا، حدیث شریف میں آیا کہ اسی مٹی میں وہ دفن ہوگا۔ جس مٹی سے انسان پیدا ہوا وہی مٹی میں وہ دفن ہوگا، اور اسے دفن اس کی اولاد کرتی ہے۔ اور کیا کرتی ہے پتہ کرتے ہیں؟ اولاد کا دفن کر کر جس مٹی سے پیدا ہوئے اسی مٹی میں دفناتی ہے، اور اسی مٹی پر ہاتھ جھٹک کر آ جاتی ہے اولاد۔ یہ انسان کی حقیقت ہے جو اپنے عقل کو استعمال نہیں کرتا، اپنے نفس کے پیچھے ساری زندگی لگا دیتا ہے، اولاد دفن بھی کر دیتی ہے اور ہاتھ جھٹکتی ہوئی واپس بھی آ جاتی۔ اور کیا کہتے ہیں لوگ؟ اولاد کو نزدیک کرو، ان کے بیٹوں کو قریب کرو۔ کیوں؟ انہوں نے ان کو دنیا میں لایا تھا، اب یہی ان پر مٹی ڈالے۔ اور جو اپنی عقل کو پہچان لیتے، جو عقل کا کام لیتے، رب کی معرفت پا لیتے، تو ہم سب بہتر جانتے ہیں اللہ نے اولیاء کو کیا شان عطا فرمائی۔ وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، انہوں نے نفس سے کام لیا، انہوں نے عقل سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خبر کی مٹھی کو ہاتھ لگا کے منہ پر بڑھنا سعادت مندی بخش دیا۔ اللہ کئی بار دکان سے گزرتے ہیں پھول کی، کبھی پھول لے کر منہ میں نہیں ڈالتے، اور جب بارگاہ میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک پھول کی پتی دے دو، یہ سعادت مندی سمجھتے ہیں۔ یہ بھی انسان تھے، وہ بھی انسان تھے، انہوں نے عقل کو استعمال کیا، انہوں نے نفس کو استعمال کیا، اولاد ہاتھ جھٹک کر نکل گئی، اور یہ ہاتھ پہنچ کر منہ پر پہنچ لے۔ تو پہچانے انسان اپنے آپ کو، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا کہے گا، کام نہیں ہے۔ یہ دیکھیں گے خبر تک چھوڑ دیں گے لکھ جا۔ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں دنیا چلانا ہے، دنیا چلائیے، دنیا کمانا بھی ضروری ہے، ورنہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ اور بزرگان دین اولیاء اللہ لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں کبھی دنیا دار کا احسان نہ لینا بول کر، اور ہم فراموش کر دیتے ہیں یہ بات کو، اور آگے ہمارے سامنے نظر آ جاتی ہے یہ بات۔ کبھی دنیا دار کا احسان لوگ ذلیل کرنے لگ جائے گا، کوئی نہ کوئی طریقے سے ذلیل کرے گا۔ پہلے جب احسان کرے گا دل میں یہ خواہش رکھے گا جب میں جاؤں گا یہ اٹھ کر ٹھہرے گا، دس کے سامنے یہ میری تعریف کرے، وہ آپ کو دس کے سامنے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا، میں نے فلاں وقت ان پر احسان کیا۔ احسان لینا ہے، اللہ نہ کرے، مگر لینا ہو تو دیندار کا لے، جو اللہ اور رسول کے معرفت رکھتا ہے اس کا لے، وہ کبھی شرمندہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ جانتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے۔ بندوں پر احسان کر کر اس کا بدلہ اللہ سے رکھ دے، اور اللہ ایسا احسان دے گا، ایسا احسان کا بدلہ دے گا، کل قیامت میں ذہن و گمان میں نہیں آئے۔ تو دنیا دار کا احسان نہ لے، اور نہ یہ دنیا کو لے کر بیٹھ جائے۔ زندگی اللہ نے عطا کی ہے تو یہ زندگی اسی کے طرف لوٹا دی۔ قانون بھی ہے نا، جس سے قرض لیتے ہیں اسی کو قرض لوٹایا جاتا ہے، جیسے لیتے ہیں ویسے ہی لوٹایا جاتا ہے، جتنے لیتے ہیں اتنا ہی لوٹایا جاتا ہے، اس میں کمی نہیں کرتے، پھر اسے خیانت کہا جاتا ہے۔ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، جیسے بھیجا ہے ویسے جانے کی کوشش کریں۔ پاک و صاف بھیجا تھا، دل میں کسی کی حسد نہیں تھی، کسی کا کینہ نہیں تھا، کسی کا بغض نہیں تھا، ویسے ہی جائیں پلٹ کر۔
جیسے اس نے بھیجا ویسے ہی جائیں، انشاءاللہ کل ایسے جائیں گے، اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا، آپ اللہ سے راضی ہو جائے گا۔ تو اپنے آپ پر غور و فکر کریں۔ یہ دنیا ہر قدم پر شرمندہ کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ یہ دنیا کو نہ دیکھے کیا کہے گی، 3 دن غم منائیں گے، اس کے بعد بھول جائیں گے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو آپ کی عبادت کریں۔ عبادت صرف نام، نماز، روزہ، حج، زکات کسی کا نہیں ہے، یہی صرف عبادت نہیں۔ عبادت ہے صرف یہی عبادت نہیں، عبادت نام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے طریقہ کار۔ آپ نے جیسے زندگی گزاری ویسے زندگی گزار لے، ہر عمل عبادت میں لکھا جائے گا۔ آپ کا کھانا عبادت، آپ کا سونا عبادت، آپ کا بولنا عبادت، آپ کا بیٹھنا عبادت، آپ کا دیکھنا عبادت، آپ کا دوست کے ساتھ ملنا بھی عبادت۔ اپنی زندگی کو ڈھال تو لے۔ یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن، اور یہ دن کے حساب سے اگر زندگی کا حساب کیا جائے تو چند لمحوں کی زندگی، اور یہ چند لمحوں کی زندگی اور اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر احسان عظیم، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے ہم پر یہ احسان کیا ہے۔ چند لمحے عبادت کر لو، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، راحت والی زندگی لکھوں گا۔ اور آج نہیں ہو رہا ہے۔ کہا جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں کو فجر سے ظہر کا ٹائم دیا تھا عبادت کو زندگی گزارنے کے لیے، اور عیسائیوں کو ظہر سے عصر کا وقت دیا تھا۔ وقت میں کتنا لمبا گیپ ہے، غور کریں۔ فجر سے ظہر کا کتنا لمبا گیپ ہوتا ہے، اور ظہر سے عصر کا کتنا لمبا گیپ ہوتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بات آئی تو کہا مغرب سے عشاء کا وقت لے لو اور ہمیشہ کامیاب ہو جاؤ۔ مختصر سا وقت ہے، عبادت کر لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم بڑی عمر کی تمنا کرتے ہیں، کیا کریں گے بڑی عمر کر کر؟ رب کو ناراض کرو گے جسے اللہ نے توفیق دی۔ اللہ ماشاء اللہ 100 لوگوں میں 99 رب کو ناراض کرتے ہوئے نظر۔ آدم علیہ السلام کی امت کی عمریں ہزاروں سال کی ہوا کرتی تھی۔ سوچے اگر 1000 سال کی عمر ہوتی تو گناہوں کا دفتر پھڑ کر باہر آ جاتا تھا ہمارا۔ اتنے گناہ ہم اپنی زندگی میں کرتے ہیں، اور فرمانبرداری، اطاعت، اگر ہم بیٹھ کر سوچتے ہم نے زندگی میں کتنے نیکیاں کیے، ہاتھ پہ گن لے سکتے اپن، اتنے اچھے کام کیے، اتنے لوگوں کے ساتھ احسان کیا، اتنے کام کیے۔ گناہوں کی باری آئی تو دفتر بند کر کے اٹھ جانا پڑتا، پوری بک پھٹ جاتی بولتی۔ یہ آج ہمارا عالم ہو گیا ہے۔ اکثریت ہم اپنے آپ پر غور کر لیں، اپنے نفس کو ہم بہتر جانتے ہیں۔ یہ حال ہمارا ہے یا نہیں؟ جو ہے جو تھا اسے چھوڑ دے، اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑے۔ اللہ کیا کرے گا؟ 2 جہاں میں کامیاب کر دے گا۔ جنہوں نے اللہ کی طرف دوڑا، تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، ہمارے اسلاف کی زندگی اٹھا کر دیکھ لے، اللہ نے انہیں کامیاب کر دیا۔ اور جس نے اللہ کے سے دوڑا، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ دولت ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ میں کر سکتا ہوں، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے۔ میں ہی کر سکتا ہوں، یہ بری بات ہے۔ میں کر سکتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ میں ہی کر سکتا ہوں، بری بات ہے۔ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اچھی بات ہے، مگر میں ہی دین کا کام کر سکتا ہوں، یہ بری بات ہے۔ ان کو کیا ہے، کیا وجہ ہے دین کے کام کرنے کی؟ یہ بات غلط ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیا ضروری تھا؟ ارے بھائی، آپ کون شریعت کے ٹھیکیدار تھوڑی ہے؟ آپ کہہ دیں گے، آپ جس سے کہیں گے وہ کہے گا۔ جو گدا نشین، جو گدی نشین ہوگا، کیا وہی کہے گا؟ یہ غلط بات ہے۔ ہماری شریعت اس کی اجازت نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، ہر انسان کے لیے ارشاد ہے، جو ایمان لا لیا اس کے لیے ارشاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی مجھ سے ایک بات بھی سنے وہ دوسروں تک پہنچا دے۔ یہاں کنڈیشن نہیں لگایا گیا کہ انہوں ہی ہو تو کہیں گے، انہوں ہی ہو تو کہیں گے، نہیں۔
تمہارے سے معلوم ہو جائے دوسروں تک پہنچا دو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ جو کلمہ طیبہ سچے دل سے پڑھ دے اسے پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے وصال کے وقت فرمایا، کیوں؟ کیونکہ حضور پاک نے فرمایا مجھ سے جو بات کہو سنو دوسروں تک پہنچا۔ تو ہماری زندگی یہ مختصر سی زندگی، اگر اس میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دو جہاں کی بلندی چاہتے ہو، تو ہمیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ میں سے ہو جانا ہوگا، سچے لوگوں میں سے ہو جانا ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جانا چاہیے تاکہ ہماری دو جہاں میں کامیابی ہو جائیں۔